بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج کل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجد خان۔ جس طرح کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہم پروگرام آج کل میں مختلف موضوعات کو زیر بحث لے کر آتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے۔ کشمیر کا ایشو نہ صرف دو ممالک کے مابین کو متنازع علاقہ ہے، جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ وہاں کی عوام کا ہے کہ جو بدترین انسانیت سوز مظالم کا شکار ہے انڈین آرمی کی طرف سے۔ اور دوسرا ایشو جو سب سے بڑا ہے وہ آج کل جس کو ہم نے موضوع بنایا ہے وہ سپلٹ فیملیز کا ایشو ہے کہ جو خاندان سپلٹ ہو گئے ہیں ان خاندانوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ کسی انسانیت وہ جب دو خاندان بچھڑ جاتے ہیں، جس کے باہمی جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ان پہ کیا گزرتی ہے وہ آن کیمرہ یا آن ریکارڈ نہیں آتی۔ اسی موضوع پہ ہم نے آج دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں چیئرمین جموں کشمیر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پروفیسر شاہد اقبال صاحب۔ خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ پروفیسر صاحب سے ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ کیونکہ انہوں نے ابھی حالی دور میں پاکستان کا بھی دورہ کیا ہے، ان دونوں اینڈ کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو سپلٹ فیملیز کے ایشوز کے بارے میں کہ ان خاندانوں پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے لیے دونوں گورنمنٹ کیا کر رہی ہیں۔ پروفیسر صاحب سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو ایشو ہے سپلٹ فیملیز کا ایشو، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے ایک پیرائے میں اس کا بیان کر دیں تو آپ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ میرے میں تو یہی ہے کہ وہ ایک شعر کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہ دنیا رنج و راحت کا غلط انداز رکھتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کسی پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ جدائی بھی کتنی عجیب ہے تجھے الوداع بھی نہ کہہ سکا، تیرے پاس رہنے کا ذکر کیا تیرے شہر میں بھی نہ رہ سکا۔ یہ الفاظ اب جدائی کے جو بولے جاتے ہیں، جو محسوس کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، شاعر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، لیکن جن کے دل پہ گزرتی ہے وہی تن جانے کہ جن کی آنکھیں جن کے دل ترستے ہیں اپنوں کو ملنے کے لیے، جن سے وہ بچھڑے ہیں، مائیں بہنیں بچے رشتہ دار آمنے سامنے، بیچ میں ایک دریا ہے لیکن وہ آپس میں مل نہیں سکتے۔ تو یہ جدائی جو ہے، یہ جدائی کا غم جو ہے انسان کو اندر ہی اندر سے مار دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے۔ یہ مختصر پیرائے میں آپ نے پوچھا تو یہ اس کا جواب ہے۔ سر آپ نے بہت خوبصورت شعر میں ساری بات کو تمہید باندھ دی۔ اس کے لیے انڈین گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ پچھلے 2005 میں ایک بس سروس آغاز کیا کہ خاندانوں کو ملانے کے لیے وہ شروع کیے، ایک پیس ڈائلاگ شروع ہوا۔ پیس ڈائلاگ بیسیکلی 2001 سے سٹارٹ ہو گیا تھا، مگر پھر 2002 میں جب جنگی حالات پیدا ہو گئے اس کے بعد رک گیا، اس کے بعد پھر تعطل ہوا، مگر پھر شروع ہوا 2005 میں باقاعدہ شروع ہوا۔ اس کے بعد سے فرق نہیں آیا، ابھی پھر بڑھ گیا۔ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ جو بیسک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا، اب جب قوموں کو آپ ان کا رائٹ نہیں دیتے، بنیادی حق، تو پھر وہاں پہ یہی ہوتا ہے جب ڈینائی کیا جاتا ہے ان کو رائٹ، جو تسلیم شدہ رائٹ ہو، جو ریکگنائزڈ ہو، جو عالم اقوام نے اس کو تسلیم کیا ہو اور اس کے بعد پھر وہ منکر ہو جائیں، تو بعد میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کو اسی طریقے سے کہیں پہ پاور کے ذریعے دبایا جاتا ہے، کہیں پہ میڈیا کے ذریعے دبایا جاتا ہے۔ جو سچائی ہے وہ سامنے بہت کم آتی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھار ہماری اپنی بھی قسمت ایسی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی معاملہ، کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل لیول پہ اوپر ابھرتا ہے تو کوئی دوسرا انٹرنیشنل ایشو شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کبھی ہمارا ایک زمانہ تھا کہ معاملہ بڑے پیک تک پہنچا تو بوسنیا کا مسئلہ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ دب گیا، لیکن پھر انفارچونیٹلی عراق کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ ابھی چونکہ دنیا کا سینیریو جو ہے بالکل بدل رہا ہے اور اس میں جو ورلڈ پاورز ہیں وہ اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ دیکھتی ہیں۔ سر آپ کی بات میں کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل آپ کا غم آپ جانتے ہیں، آپ کا غم جو کشمیری جس غم سے جو گزر رہا ہے وہ غم ایک انڈیا میں رہنے والا، اس میں دلی میں رہنے والا شخص نہیں جانتا، وہ رہنے والا ایک اسلام آباد میں رہنے والا شخص نہیں، وہ محسوس کر سکتا ہے، اسلام آباد بیسنگ ہے مسلمان کے، محسوس کر سکتا ہے، مگر وہ نہیں ایگزیکٹ وہ نہیں جانتا۔ تو آپ امریکہ یا دوسرے ممالک پر کیا آسرا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا انٹرسٹ لیں گے اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے؟ نہیں، ایک تو ایک فیکٹ ہے نا، ایک سچائی ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہی ہوتا اپنے طور پر تو ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن ہوتا تو کچھ نہیں ہے نا، ہوتا صرف یہی ہے کہ وہی تن جانے جہاں پہ ظلم ہوتا ہے۔
کیونکہ وہاں پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، باقی چیزیں. ہمارا ایک وکیل اور دوست ہم کہیں نیبرنگ کنٹری ہمارا پاکستان ہے بھی تھا بھی، لیکن اب چونکہ پاکستان کو انٹرنیشنلی اب اس پریشر پہ ڈالا گیا ہے کہ وہاں کے آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو حکمران ہیں وہ اب اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ اب بارگین کر رہے ہیں کشمیر کے معاملے پہ. اور کشمیر جو ہے یہ ایک بڑی ریکگنائز جو ہے سچائی ہے پوری دنیا میں. اور اس میں اپنے سپلٹ فیملیز کی جب بات کی تو یہ جو علاقہ ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ اس کشمیر جو انڈیا کے قبضے میں ہے بہت تھوڑا ہے. لیکن جب 90s میں کشمیر میں بہت زیادہ ظلم ہوا، وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہوئی، تو فیملیز اور باقی نوجوان یہ کراس دا بارڈر چلے آزاد کشمیر. ٹھیک. اور وہاں پہ ابھی بس سروس کا آپ نے تو کہا بس سروس شروع ہے وہاں پہ، وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے لوگ جو کشمیر سے ریفیوجی بن کے آئے ہیں ابھی تک وہ کیو میں ہیں، اس لیے کہ پاسپورٹ کے ذریعے، ویزا کے ذریعے اگر آپ کشمیر جائیں، وائے انڈیا دہلی کشمیر پہنچیں تو وہ تقریباً آسان بنتا ہے، بجائے اس کے اب مظفر آباد سے کشمیر پہنچنا سری نگر میں 4 گھنٹے کا سفر ہے. اس 4 گھنٹے کے سفر کے لیے آپ کو مہینوں کے سالوں کیو میں رہنا پڑتا ہے. آپ کے کاغذات وہاں جاتے ہیں، اس کشمیر میں انڈین سیکورٹی والے، گورنمنٹ والے وہ آپ سیکورنائز کرتے ہیں، آپ کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، وہاں کے کسی کو یہاں آنا ہو تو یہ کرتے ہیں. تو یہ کیو میں لگا ہے سلسلہ، یہ صرف چند ایک ٹرکس وہاں پہ آتے ہیں، بزنس کا سلسلہ جو ہے. آپ اس معاملے میں کس کو بلیم کرتے ہیں؟ بلیم جب پہلے تو انڈیا کو کرتے ہیں، لیکن اب اس وقت ہم پاکستان کو بھی کر رہے ہیں بلیم، چونکہ ان کا بھی ایٹ دا کاسٹ آف کشمیریز جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کشمیر، کہ ان کو اپروٹ کیا، ریفیوجیز بنے یہاں آ کے اب اس کو دوسرے طریقے سے کشمیریز کو واپس بھیجنا وداؤٹ اینی ڈگنیٹی اینڈ آنر. کہ ڈگنیٹی آنر یہ ہے کہ ہم جی اپنے ملک میں تھے، بیس کم میں تھے، ہم بڑے آزاد ملک میں تھے، پاکستان ہمارا بھائی ہے، محترم ہے. لیکن اب اگر وہ کسی اور طریقے سے ان کو واپس بھیج رہے، ان کی یعنی جو ان کا مقصد ہے وہ حل نہیں ہو رہا. اب دوبارہ میں بات سمجھا نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیملی جو 90s میں شفٹ ہو گئی تھی، کیا ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے؟ جی ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اور وہ واپس جا رہے ہیں، بڑے لانگ روٹ سے واپس جا رہے ہیں. اور ان میں چند لوگوں سے ملا بھی جو بھی کیو میں کھڑے تھے. جو بس کا سلسلہ ہے نا، وہ بس کے ذریعے نہیں بھیج رہے، یعنی بس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. اور مظفر آباد سے ویلی جو ہے کا مطلب مکمل طور پہ ان کو واپس ٹرانسفر کیا جا رہا ہے؟ جی بائی فورس یا بائی نہیں لوگ بھی، چونکہ لوگوں کا اب چونکہ وہاں پہ حالات اب دیکھ رہے ہیں، مہنگائی اور پاکستان کے کیا حال صورتحال ہے، گیس، بجلی، پانی، روٹی، کپڑا سارا ہی قابل برداشت، لوگوں کی برداشت سے باہر ہے. اب ریفیوجیز چونکہ وہ زیادہ تر آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہیں، اور وہاں پہ ان کے جو ان کو ملتا ہے بینیفٹس جو ملتے ہیں ان کو نا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ جو اس مہنگائی کا سامنا کر سکیں. اور پھر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، تو اس ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں وہاں پہ تھوڑا سا وہ جب اپنے علاقے میں جائیں تو کبھی سکھ سانس لیں گے، اپنی سبزی ہوگی، اپنا دودھ ہوگا، اپنا سب کچھ ہوگا، اپنے لوگوں سے ملیں گے. اور یہاں پہ اس مہنگائی سے تنگ آ کے وہ اب اس نہج پہ پہنچیں گے، گورنمنٹ کی بات مان رہے ہیں. گورنمنٹ دونوں طرف سے مل کے یہ وہ کر رہے ہیں کہ ان کو واپس بھیج رہے ہیں وہ، لیکن ویا تھرڈ کنٹری بھیج رہے ہیں. وہ جو ان کا حق ہے، جو راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، وہاں سے وہ نہیں بھیج رہے. کشمیر کی آزادی میں آپ رکاوٹ کس کو سمجھتے ہیں؟ پہلی رکاوٹ تو انڈیا ہی ہے نا، یعنی کہ انڈیا رکاوٹ ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے جتنے بھی کمٹمنٹس کی تھیں کشمیر کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کرنے کے لیے، تو وہ پوری نہیں کی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ تب تک پاکستان انڈیا کے ساتھ بزنس نہ کرے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، کہ اگر اس پہ کشمیر چونکہ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی بھی ہے، چونکہ سارے جتنے بھی پانی کشمیر سے آتے ہیں، اب جتنے بھی ڈیمز بن رہے ہیں کشمیر کے پانیوں پہ، تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بھی سے بھی دیکھیں پنجاب کی زمینیں خشک ہونے لگی ہیں پچھلے 2-4 سالوں سے. ابھی اور بڑے ڈیم بھی بن رہے ہیں وہاں پہ، تو کہیں پر بھی پاکستان نے اس پہ کوئی روک لگانے کی مؤثر کوشش نہیں کی. 2001 کے اپریل میں آگرہ سمٹ ہوا تھا، جس میں واجپئی اور پرویز مشرف کسی حد اینڈ پہ جا رہے تھے، وہ کسی پوزیشن پہ پہنچنے والے تھے کہ ان کا جو ایک آئیڈیا تھا اس کو ایک نان
ڈیفینس نان ملٹری ایریا ڈکلیئر کر کے، کیا ایسی کس سچویشن میں کشمیریوں کی کیا رائے ہوتی ہے؟ نہیں، کشمیریوں سے تو ابھی تک تو رائے لی نہیں گئی نا. اب کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بیچارے وکٹم ہیں ان کو تبھی تو کوئی پوچھ نہیں رہا نا. آپ کا لیڈر کون ہے کشمیر میں؟ اگر آپ کہیں گے جی آپ جس کو فالو کرتے ہیں کشمیری، اگر مثال کے طور پہ ہم بات کرنا چاہیں کسی کشمیری لیڈر کے ساتھ تو وہ از اے موسٹ رسپانسبل پرسن. میرے خیال میں اس کا جواب دوں، لیکن آپ نے جو پہلا سوال پوچھا اس کی بڑی اہمیت ہے. لیٹ می آنسر دیٹ کوسچن جو آپ نے پہلے کیا پرویز مشرف کے زمانے میں جو بات ہوئی. چونکہ وہ بھی ایک سوال جواب دینے کے بغیر رہ جائے تو بڑا پیاسا رہے گا، لوگ بھی محسوس پیاس کریں گے. وہ یہ ہے کہ ضرور آگرہ سمٹ میں اگر ہمیں بات چیت ہوئی، واجپئی لاہور میں آئے تو وہ یہ تھا اس زمانے میں کہ وہ بہت پہلے 3-4 بلکہ 9 آپشنز تھے کشمیر پہ. امریکہ کا جارج بش سینئر تھا، اس کے بعد جونیئر آیا، اس کے ٹیبل پہ بھی تھے. اس کے بعد ڈکسن پلان تھا، یا ریور چناب کو ڈیمارکیشن لائن بنا دیں 2 میں، جہاں ریور چناب جا رہا ہے. لیکن جب جنرل پرویز وہاں پہ گئے واپس آئے تو اس وقت یہ تھا 4 پوائنٹ فارمولہ. پہلے 6 تھا، پھر 4 پوائنٹ بنا. 4 پوائنٹ فارمولہ میں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لے کچھ دے بات کریں، ہم کچھ ادھر سے بھی ہم نرمی کریں، کچھ ادھر سے بھی نرمی کریں. دونوں کی فیس سیونگ رہے اور کشمیری بھی تھوڑا سا گل مل جائیں اور کہیں کہ نہیں جی ہمارا مقصد حل ہو گیا. وتھ لنگوسٹک اس پہ زبانوں کی بنیاد پہ، کلچر کی بنیاد پہ یہ اس کو ڈیوائڈ کر رہے تھے. یعنی فرض کریں آپ کا میرپور جو ہے، میرپور کی زبان جہلم اور پنجاب سے ملتی ہے، ہاں جی، تقریباً پنجابی کی سسٹر لینگویج ہے. اور اسی طریقے سے اب مظفر جو اپنے رجوری، کوٹلی اور پنچ کا علاقہ ہے، اسے اب ٹیکنیکل لینگویج میں چھوالی کہیں گے. یہ جموں کے ڈوگری اس سے بڑی قریب ہے. اور مظفر آباد میں ہند کو اور کشمیری لینگویج پیور بولی جاتی ہے. یہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ کپواڑہ بارہمولہ کشمیر ویلی سے ملتی ہے. تو پروگرام ان کا یہ تھا کہ کشمیر ویلی یہ اپنا کپواڑہ اور جو مظفر آباد ہے اس کو ہم ایک تھوڑا انڈیپینڈنٹ ریجن بنا دیں اور باقی جو ہیں وہ ان کو ایمرج کر دیں، کچھ صوبے بنا دیں پاکستان کے، کچھ جموں اور لداخ وغیرہ انڈیا کو دے دیں. اس پہ کہیں پہ بات چل رہی تھی. لیکن چونکہ انٹرنیشنل انٹرسٹ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے بیکاز آف چائنا، کہ چائنا اٹس اے ویری فاسٹ گروئنگ اکانومی. تو اس کو پش بیک کرنے کے لیے اب نیچرلی انڈیا کو اسٹرانگ کرنا ہے. پاکستان تو استعمال ہوا ہی ہوا. اب چونکہ پاکستان اب کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہے، اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا مقابلہ کرے اس لحاظ سے. اب چونکہ کشمیری نیچرلی نروس سسٹم انسان کا ایسا جواب دے جاتے ہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے مائیں دیکھتی ہیں، بچوں کی، جوان بچوں کی لاشیں، خواتین کا ریپ ہونا، گھر لوٹنے، تو کب تک لوگ کتنے سال تک برداشت کریں گے؟ اب سائیکالوجیکلی پیپل، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مینٹل ہاسپٹلز میں ہیں. اب بیسک ریکوائرمنٹس انسان کی جب پوری نہ ہونا نیچرلی، تو کب تک اپنے بچوں کو بھوکا دیکھنا پسند کرے گا؟ وہاں پہ کبھی کبھی کچھ لوگ ہتھیار ڈال کے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ابھی میرا خیال ہے جب یہ کہ پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ شاید انڈیا کی اکانومی بڑھ رہی ہے تو چلو ہم ان سے دوستی کر لیتے ہیں کسی حوالے سے، کشمیریوں کے ساتھ بھی وہ کر لیتے ہیں سمجھوتا کہ چلو جو ان کے لیڈر سے ملے. اس کے بعد پہ ابھی آؤں گا جو آپ نے پوچھا تھا آپ کا لیڈر کون ہے. تو اب جو لوگ کشمیر پہ لیڈرشپ پہ ہماری ہے وہ بھی منقسم ہے، لیکن ہمارے پاس ایک حریت کانفرنس ہے. حریت کانفرنس ایک بڑی تسلیم شدہ آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنلی بھی OIC میں اس کو مقام حاصل ہے. لیکن اس میں بھی تھوڑا ہے آپس میں یہ کہ کسی حوالے سے تھوڑی سی اپنے اختلافات تو رہتے ہیں ہر آرگنائزیشن میں. اب لیکن چونکہ وہاں پہ حالات ایسے سچویشن بنا دی جاتی ہے کہ وہ کبھی کبھی وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے لیے، چونکہ سامنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آپ کا سیویئر ہوتا ہے، آپ کا مسیح ہوتا ہے، آپ کا ہیلپ کرنے والا ہوتا ہے، آپ کو ریلیف پہنچانے والا، تو صاحب کی نظریں پاکستان میں ہوتی ہیں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح ہے، وکیل ہے، دوست ہے، وہ خود پریشان ہے، تو وہ پھر مایوسی افیکٹ کرتی ہے آپ کے نروس سسٹم پہ. آپ ایسا جواب دیتے ہیں تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے انسان کبھی کبھی کسی مجبوراً حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے. تو وہی بات وہاں پہ اس وقت ایمرج ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ریفیوجیز واپس جا رہے ہیں، وہاں کی تھوڑی اکانومی انڈیا کی کو دیکھ کے کہ چلو فی الحال لیٹس کوئی سانس ہم سکھ کا لے لیں کچھ وقت کے لیے، پھر آزادی شروع کریں گے. لیکن ایک چیز بتا دیں آپ کو کہ اس سے کبھی بھی کسی بھی وقت بھی جو مین لوگوں کی رائٹس ہیں، وہ جذبہ ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا. ابھی کسی بیمار کو اگر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو وہ آپ کو پین کلر دے دے، تو پین کلر سے یہ ہوتا ہے کہ درد
ختم ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن درد بیماری کی جڑ وہیں رہتی ہے. جب تک اس کو وہ نہ کیا جائے، کسی کنسلٹنٹ کو دکھایا جائے کہ دیکھے اس کا روٹ کیا ہے، تو وہ ایک غلط فہمی ہو گئی کہ کچھ دن کے لیے ہم آزادی کے جذبات دبا لیں گے، شاید یہ ختم ہو جائے گی. یہ وقتی طور پہ کچھ علاج جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے بندے ہیں، اپنے قتل ہوتے دیکھے ہیں، اپنے لاشوں کو، کیونکہ پچھلے دنوں بارہمولہ میں 3000 کے، آپ نے خود اپنے بیان میں بھی کہا کہ 3000 لاشیں ملی ہیں بارہمولہ سے، خالی صرف بارہمولہ کے مقام سے اجتماعی لاشیں نہیں، ان کی ان مارکڈ گریوز ہیں، وہ یعنی وہ قبریں ہیں، وہی اجتماعی قبریں جو ہیں، جو ان مارکڈ گریوز ہیں، جو بارہمولہ کے مقام پہ، اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی آ چکی ہے. میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے سب کچھ دیکھا، اس سارے حالات کے بعد آپ کیا، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس، یو آر ویری انٹلیکچوئل پرسن، کہ آپ کے پاس کیا وہ امپلیمنٹنگ حل کیا ہے؟ امپلیمنٹنگ وہی ہوتا ہے. آخر دیکھیں کہ اگر آپ کتنی دیر تک ڈینائی کرتے رہیں لوگوں کے رائٹس، ڈینائی کرتے رہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آفٹر آل پھر ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے، پھر دوبارہ وہ کسی دوسری سچویشن میں کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس کا یہی ہے کہ جو انٹرنیشنلی ہمیں انڈین لیڈرز نے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس کو پوری دنیا کے اقوام عالم کے فورمز پہ، اسٹیج پہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کشمیر کو رائٹ آف سیٹلمنٹ دیا جائے. رائٹ ٹو دس، کشمیریز جو ہیں ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، حق خود ارادی، وہ دیا جائے. اس کے بعد ان کی مرضی ہے کہ وہ پاکستان سے جائیں، انڈیا کے پاس جائیں، یا خود مختار رہیں. ہم کبھی یہ نہیں فورس کرتے نہیں ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ رہنا ہے. انڈیا تو ہے اگریسر ہے، لیکن ہمیں ایک موقع دیا جائے حق اپنا استعمال کرنے کا، کہ ہماری ایک تاریخ ہے، 4-5 ہزار سال تاریخ ہماری ہے، اور ایک قوم ہے، اس کا کلچر اور زبانیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، اس کے اپنے ریسورسز بھی ہیں نیچرل. تو اس حوالے سے ہمیں حق دیا جائے، اور ہمارے لیے دونوں محترم ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کسی انڈیا میں بسنے والے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں. یہ پولیٹیشنز ہیں، حکمران ہیں، جو دشمنی کریٹ کرتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر. ہمارے لیے دونوں ملک عزیز ہیں، لیکن جو حکمران ہے، اب ہم پاکستان ہمارا ہے، ہمارے آدھی آبادی رشتہ دار کوئی لاہور میں ہے، کشمیری ہوں گے، کوئی کراچی میں بزنس کر رہا ہے، ہمارا نیکسٹ گھر جو ہے پاکستان ہے. لیکن اس حوالے سے بھی ہم نہیں کہیں گے نہ پاکستان سے ہم الحاق کریں گے. پاکستان ہمارا دوست برادر ملک رہے گا. اگر ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، دونوں ملک یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو ایک آزاد خطہ دے دیں، ان کا ریسورسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور یہ ہماری دونوں طرف سے ایک مفت کی آپ کی فوج ہے یہ، کیونکہ کشمیریوں کے دل سے پاکستان کی محبت جائے گی نہیں. ادھر انڈیا میں بھی تقریباً 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. اب سچویشن صرف یہ ہے کہ یہ اپنی انا ہے، انا کو ہم بڑی پاور ہے، ہم یہ کشمیر کو دبا کے رکھیں گے، تو یہ کبھی بھی سلسلہ جو ہے اس طرح حل نہیں ہوگا. اور دونوں ملکوں کے لیے اچھا ہے کہ اگر یہ کیا کشمیر مسلح جذبیت ختم ہو چکی ہے؟ ختم تو نہیں ہوئی بالکل، یعنی ختم تو بالکل نہیں ہوئی، لیکن اب فار دا ٹائم بینگ چونکہ لوگ تھک چکے ہیں، لوگوں کے اپنے سامنے، یعنی کیا آپ ہمارا جو مثال کے طور پہ کشمیریوں کا، مسلمانوں کا، اگر ہم ایک مشترکہ دشمن کہہ لیں یا مشترکہ اپوننٹ کہہ لیں، اپوزیشن کہہ لیں، انڈیا، کیا وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئے کہ آپ تھک گئے؟ فی الحال میرے خیال میں 2-3 چیزوں میں، چونکہ کچھ چیزیں بڑی سینسیٹیو قسم کی ہوتی ہیں، یعنی ٹائم سے پہلے ان کو بتانا نہیں چاہیے، لیکن ہماری تھوڑی سی ناقص رائے کے مطابق یہ ہے کہ انڈیا کسی حد تک کامیاب ہوا ہے 2-3-4 چیزوں میں. ایک تو وہ جو کسی بھی حوالے سے اس نے پریشر ڈلوایا، جو کچھ بھی کیا، پاکستان نے اس کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دے دیا. ابھی نہیں دیا، وہ دیا نہیں ہے، وہ انہوں نے چال دکھائی ہے مگر دیا نہیں. لیکن یہ چیز ہے کہ انٹرنیشنل وہ چیز آ چکی ہے، کہ میڈیا میں آ چکی ہے، مگر وہ چیز آن گراؤنڈ نہیں ہے. اس میں وہ کوشش ان کی یہی ہے کہ ان کو بزنس کے لیے، اب دیکھیں نا، ان کو تقریباً سارے راستے دے دیے پاکستان میں. ہم نہیں یہ ناراض کہ بھئی بزنس نہ کریں، دونوں کنٹری فلورش ہو جائیں، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کشمیری مسلمز. کشمیری صرف مسلمان نہیں، باقی قومیں بھی ہیں. اس والے سے یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان سائڈ ہے، انہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے کشمیر کا انڈیا کے ساتھ کوئی اس طرح کا سمجھوتا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ہم کشمیری اور پاکستان دونوں نقصان میں رہیں گے. آپ ایک بات بتائیں کہ آپ لوگ، آپ نے ملازمت بھی کی ہے انڈیا گورنمنٹ میں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں،
ایک شخص ملازمت کرتا ہے انڈیا سرکار میں، وہ کہتا ہے یعنی کہ باقاعدہ وہ جو روزی کما رہا ہے وہ وہاں سے کما رہا ہے، تو وہ دوسری طرف وہ پریس کرتا ہے پاکستان گورنمنٹ کو کہ آپ نے ان سے کاروبار نہیں کرنا، تو کیا؟ ہاں، یہ تو بڑا زبردست اور کامن سینس کا سوال بھی ہے کہ کہتے ہیں گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے تو کھائے گا کیا؟ اگر دیکھیں نا کشمیر میں اتنی بڑی آبادی ہے، وہاں انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اور نظام زندگی کے چلانے والا بیسک ریکوائرمنٹس، گیس بجلی پانی بند ہو جائے تو اب کیا کریں گے؟ فوڈ سارا ٹھپ ہو جائے گا نا۔ تو ایک سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، جموں کشمیر گورنمنٹ جو اپنی ہے، آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر جو ہے یہ باقی انڈین اسٹیٹ سے بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کی اپنی اسمبلی ہے، لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اپنی گورنمنٹ ہے۔ تو اس حوالے سے اس کشمیری جو ملازمت کرتا ہے کشمیر گورنمنٹ کا، اپنی حکومت کا ملازم ہے، اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کرتا ہے، اپنی محنت کا وہ کماتا ہے، اپنے لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ اور کشمیر کو انڈیا نہیں، کشمیر کے اپنے نیچرل ریسورسز ہیں۔ کشمیر کے صرف ہم پانی کی بات کریں تو دونوں ملک فیڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ بجلی سے۔ کشمیر کے جنگلات جو ہیں، انڈیا لارجسٹ کنٹری ہے جہاں پہ جو ریلوے ٹریکس ہیں، اس ٹریک پہ ایک لکڑی استعمال ہوتی ہے، اس کا نام دیودار ہے، وہ بیچ میں جو پھٹے استعمال ہوتے ہیں۔ اب پر فٹ جو اس کا ریٹ آج میرے خیال 4000 روپے پر فٹ ہے، اور انڈیا کشمیر گورنمنٹ سے کئی سالوں پہلے کے ایگریمنٹ کے تحت 20 روپے پر فٹ لے رہا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا کتنا ادھر جا رہا ہے، ادھر کا تو اتنا نہیں آ رہا۔ تو لوگ وہ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی ملک نے اگر اس پہ قبضہ کیا تو لوگ ہتھیار لے کے اٹھ جائیں تو کھائیں گے کیا روٹی کا؟ اگر پاکستان ہمیں دے دے کھانا پینا، کوئی بھی کنٹری دے دے، تو ہم لوگ صبح شام ہتھیار لے کے لڑتے رہیں گے۔ کامن سینس کی بات ہے۔ تو وہ لوگ جو ملازمت کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر سروسز کی ٹھپ ہو جائیں تو وہ پورا یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا ایک عجوبہ ہوگا کہ دیکھیں جی لوگ بیٹھ کے کام بھی نہیں کرتے ہیں اور وہ آزادی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ بینگ اے کشمیری پاکستانی گورنمنٹ سے اور پاکستانی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پاکستان سے تو ہمیں بہت ایکسپیکٹ ہے، لیکن یہ بھی ہے پاکستان سے ہمیں ہمدردی بھی ہے کہ پاکستان اس وقت بہت بڑی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، پوری دنیا کی نظر میں ہے، اور جتنے بھی دشمن لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرش ہو جائے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان ہمیں کشمیر ملے۔ لیکن ہم پاکستان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے، یہ کشمیری جو ہیں آپ کے بلا تنخواہ سپاہی ہیں، اور ہمیں اس طریقے سے ہماری ڈگنیٹی کو قائم رکھا جائے۔ کشمیری لوگ سینسیٹیو ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، آرٹیزنز ہیں، آرٹسٹ ہیں، ہسٹورینز ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں۔ ہمیں اتنا جلدی بہت زیادہ لیٹ ڈاؤن نہ کیا جائے، اور ہماری ڈگنیٹی جو ہمارا آنر جو ہے اس کو اتنا سستا نہ سمجھا جائے۔ ان کی آپ پوری طرح حوصلہ افزائی کریں اور انڈیا سے کھل کے بات کریں، اور اس اپنے انٹرسٹ سے بات نہ کریں کہ ہمارا ہی بزنس انڈیا سے چل پڑے تو کشمیر کی کاسٹ پہ نہیں، کیونکہ کشمیری جو ہیں پاکستان میں بھی آباد ہیں، اور پاکستانی عوام جو ہے کشمیریوں سے بھی محبت کرتی ہے۔ پولیٹیشنز کی بات نہیں ہم کرتے، تو پھر پاکستان کے لیے بھی ان دا لانگ رن کشمیری مفت کے دشمن نہ بنے۔ تو اس حوالے سے پاکستان سے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ کشمیر پہ گیو اپ نہ کرے، اور برابر کی حیثیت سے بات کرو، کشمیریوں کو اس میں شامل کریں ٹاکس میں، جو بھی راؤنڈ ٹیبل ٹاکس میں۔ کس کو شامل کریں؟ کشمیری جو ہمارے جو بھی ہیں، جس کو حریت کانفرنس ہی ہے، اور کیا ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں، جو بھی فیلڈ میں لوگ ہیں ان سے بات کریں۔ اور ایک وقت ایک تسلیم شدہ ادارہ بھی ہے حریت کا، لیکن حریت سے علاوہ بھی ہمارے لوگ یہاں پہ ایکٹیوسٹ ہیں، جیسے میں کام کر رہا ہوں، کچھ اور لوگ کام کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں، ایکسپیرینس ہیں، نالجبل ہیں، ان کو بھی جمع کر کے سب کے ساتھ بات کریں، کہ ایک ہی کو آپ کوئی جاب دے دیں، سب کے ساتھ بات کریں، بات کر کے ان کو حوصلہ دیں، حوصلہ دے کے آپ کہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی عزت اور آنر اور ڈگنیٹی پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، آپ کا ٹرسٹ جو ہے، اعتماد جو ہم پہ پورا رکھیں گے، اور انڈیا کے ساتھ بھی آپ کریں کاروبار، آپ کی شالز ہیں، آپ کا فروٹ ہے، انڈیا جائے، مارکیٹنگ ہے، وہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، لیکن ہمارا جو بیسک رائٹ ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ ہم نے کر دیا، ہم لوگ شہید ہو گئے، ہمارے بچے، بچوں کے بچے۔ ابھی لاسٹ ٹائم 2008 میں میری فیملی بھی ساتھ تھی، اس وقت سب سے بڑا اجتماع جو تھا سڑکوں پہ، گلیوں میں، کوچوں میں، تقریباً 15 لاکھ لوگ تھے، یعنی ایک اندازہ کے مطابق۔ گورنمنٹ کا تو کہہ رہا تھا 5-6 لاکھ رہے ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ لوگ سڑکوں پہ تھے۔ یونائٹڈ نیشنز کے آفس تک پہنچے اپنی لے کے اپیلیں اور میمورینڈمز۔ تو اس وقت یہ تھا کہ پبلک یہی کہتی تھی، اور ایک امید کی کرن باقی تھی کہ شاید کچھ ہو رہا ہے،
لیکن جب امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر اب مایوس ہو کے کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ ہمیں ابھی دیکھیں راولپنڈی کا راستہ جو ہے ہمارا سب سے پرانا جو لنک تھا پاکستان کے ساتھ، وہ 4-5 گھنٹے ہم لوگ آئیں کاروبار کیے چلے. سری نگر کی جو مارکیٹ تھی وہ راولپنڈی تھی. جی بالکل تھی. ابھی بھی دیکھیں مظفر آباد سے ہمیں 4 گھنٹے لگتے ہیں وہاں پہ پہنچنے کے لیے، تو پاکستان آنے کے لیے وہ ویزا لے کے لیے دہلی جائیں، دہلی سے پاکستان 2 دن لگتے ہیں. تو اگر یہ کاروبار اوپنلی بغیر کسی رکاوٹ کے شروع کریں کہ جس میں کوئی ریڈ ٹیپ جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا وہ نہ ہو، جس سے ہم پوری طرح آنیسٹلی ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کیا جائے کہ ان کو چھوڑیں، ان کو کاروبار کرنے دیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ چیز جو ہے اس کو دبانی نہیں ہے کہ جو ان کا رائٹ ہے کشمیر کا آزادی کا، اس کو اگر وہ دبانا چاہیں گے تو اس کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، باقی فارن کنٹریز، یورپین کنٹریز میں دیکھیں جو آزادی کی آرگنائزیشنز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، بڑی اکٹھی ہو رہی ہیں، منظم ہو رہی ہیں دوبارہ، کہ اگر وہ چیز آپ نے بند کر دی وہاں پہ تو یہاں باہر کی دنیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ منظم ہو رہے ہیں. مگر میڈیا میں تو آپ کا تو اب اس طرح نہیں آ رہا جس طرح پہلے آتا تھا. نہیں اس تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ میڈیا بلیک آؤٹ تو ہوتا ہی ہے نا، کہ وہ ساری جو جیسے میڈیا کا ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ہے میکسیمم، یہ تو سینٹرل گورنمنٹ ان انڈیا کا ہے اس پہ، اور باقی بھی اخبارات کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ کھل کے کوئی بات کر سکیں، کیونکہ کافی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا بھی، چونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے باقی جو ایشوز ہیں آزادی مانگنے والی قوموں کے، وہاں بھی میڈیا باعث ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی باعث ہے. ہماری تو اپنی ہمارے پاس پاکستان ٹیلی ویژن کبھی نیوز میں بات کر دیتا ہے کشمیر کی، لیکن جس طرح ہونا چاہیے، یعنی جس حق سے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس طرح ہماری میڈیا میں پبلسٹی یا ہمیں وہ حق نہیں ملتا جو ہونا چاہیے. کیا یہ اس میں ایک مت ہے پاکستان میں، ایک عام میں نے مت دیکھی سنی ہے چل رہی ہے، میں آپ سے کروں گا، کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہمارے آزاد کشمیر کے خود ساختہ لیڈران ہیں وہ بھی شامل ہیں. دیکھیں اس وہ میں نہیں چاہتے کہ وہ جو مزے میں جو گیہوں میں ان کا ہاتھ ہے ان سے باہر نکلے. یہ دیکھیں نا، اس طرح ہم کوئی اسٹیٹمنٹ یا دیکھ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، لیکن اپنا دل کی بات اللہ جانتا ہے. ہمیں پریکٹیکلی میں لوگوں سے بھی ملا، لیڈرز سے بھی ملا، اور انہوں نے یہی کہا کہ ابھی جب میں سردار قیوم صاحب سے ملا، سردار یعقوب پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سے ان کے ملا، سردار عتیق صاحب سے ملا، باقی جو حریت کانفرنس کا آفس ہے ان سے میں نے بریفنگ دی، ان کو بھی ان سے بھی میں نے پوچھے سوالات، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، وہ جو پاورفل ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ ہے وہ پاکستان گورنمنٹ ہے، تو آزاد کشمیر گورنمنٹ تو ایک چلانے والے تو وہی لوگ ہیں نا پاکستان میں بیٹھے ہیں جو، تو وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر پائیں گے جب تک کہ گورنمنٹ پاکستان کی پوری طرح ان کو انسٹرکشنز نہ ہو. آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور جموں کے لوگوں کو اگر میں کہوں کمپیئر کریں، ان کو آزادی حاصل ہے، جو سیلف وہ حاصل ہے، جموں کے لوگوں کو حاصل ہے، تو کیا فرق دیکھتے ہیں؟ جموں ڈسٹنٹ ریجن آ گیا نا، کشمیر جو ہے جغرافیکلی یہ 3 ٹائر اسٹیٹ کہا جاتا ہے. میں سمجھ گیا. تو جموں جو ہے یہ آپ کا جیسے سیالکوٹ ہے، میں سری نگر کے شہری اور مظفر آباد کے شہری کی بات کر رہا ہوں، کیا اس کو جو رائٹس کے حاصل ہیں اس کو حاصل ہیں؟ سری نگر اور مظفر آباد میں تو میرے خیال میں کافی بہتر ہے. مظفر آباد میں، سری نگر میں آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف مکانوں کے اوپر بھی آرمی کے بینکرس ہیں، آپ کے ہر طرف آرمی ٹرکس ہیں، ہر جگہ آرمی ہے. وہاں پہ PSA ہے، یعنی آپ کو پکڑ لیا مجاہد سمجھ کے، اور 2-3 سال تو آپ کو بغیر کسی وکیل یا کورٹ میں پیش کرنے کے وہ ایکٹ ہے، بلیکسٹ لاز ہیں وہاں پہ، یعنی بیسک رائٹس جو ہے نا وہاں پہ وہ نہیں ہے. آزاد کشمیر میں تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو بلیکسٹ لاز ہیں وہ موجود ہیں، اور بیسک آزادی وہاں پہ نہیں ہے. آپ اسکول جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، لیکن جب آپ کرفیوز لگتے ہیں یا کسی کو سسپیکٹ کر لیا کہ ہی لکس لائک اے فریڈم فائٹر، مجاہد ہے، دہشت کا، اس کو پکڑ لیتے ہیں اور PSA لگا دیتے ہیں. پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے اور آرمس جو جتنے بھی ایکٹس ہیں وہ ڈسٹرب ایریا ایکٹ ہے، 3-4 بلیکسٹ لاز ہیں جو وہاں پہ ہیں، اس کے تحت ہماری بنیادی جو کشمیر میں بھی کتنے لاکھ فوج موجود ہے انڈیا کی؟ دیکھیں نا، رفلی تو 6 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں، 6 لاکھ یعنی جتنی میرے خیال پاکستان کی آرمی ہے. اس کے علاوہ پھر ان کی ایجنسیز ہوتی ہیں، سول میں ہوتی ہیں، پھر ان کی فیملیز ہوتی ہیں. پچھلے 10 سال میں 1999 سے یہ کشمیر کی تحریک ایک مسلح تحریک سٹارٹ ہوئی، ظلم ہوئے، اس کے بعد تحریک شروع ہوئی، اور پچھلے ہم 22-23 سالوں میں دیکھتے ہیں. 22-23 سالوں میں آپ کی ایسا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کتنے لاکھ شہید ہو چکے ہیں؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ ایسی سچویشنز میں جہاں پہ
ایگریشن ہو اور آرمی ڈومینیٹڈ ایریاز ہوں، وہاں پہ کریکٹ فیکٹس اینڈ فگرس پرووائڈ کرنا اٹس ناٹ ایزی، لیکن رفلی یعنی اندازے کے نزدیک ہم لوگ 1 لاکھ سے زیادہ 1 لاکھ سے زیادہ، اب 1.5 لاکھ بھی ہے، تقریباً 2.25 لاکھ بھی ہیں، یہ اتنے شہید ہو چکے، لاکھ سے کم نہیں، لاکھ سے زیادہ ہیں یہ اراؤنڈ اس دوران 90 سے۔ اور اس سے پہلے اگر ہم جموں کی بات کریں، جو شہدائے جموں کی بات کرتے ہیں، تو آپ لوگ یہاں پہ دنیا ساری میں جو ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہودی اتنے مارے گئے، 11 ملین ہے، 7 ملین، تو اب اس کے خلاف بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ ایک لا بن چکا ہے یونائیٹڈ نیشنز میں۔ لیکن آپ آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات میں بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں فریڈم آف سپیچ ہے، رائٹ ہے، لیکن ان کے خلاف بات نہیں، لا بن چکا ہے۔ اب اسی طرح ہمارے وہاں پہ جموں میں ڈوگرا راج کے دوران نیئرلی 5 لاکھ مسلمز کو میسیکر کیا گیا ہے، بالکل کیا، وہ بھی ایک ہولوکاسٹ ہے۔ یہ اس اپرائزنگ سے 90 سے پہلے کی 47 کے دوران کی میں بات کر رہا ہوں، بالکل ہاں جی۔ تو یہاں پہ جو ہیں یہ 90 کے بعد تو لاکھ سے زیادہ ہیں، اس میں ویمن ہیں، چلڈرن ہیں، پھر اس کے بعد جو مسنگ پرسنز ہیں، یعنی ان کے ہیبیس کارپس کیس ہیں ہائی کورٹ میں، کشمیر کے ہائی کورٹ میں ہیں، کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے اب جو ان مارک گریوز نکلی، ماس گریوز، ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو جتنے لوگوں کے پاس ریکارڈس ہیں تو وہ لاکھ سے اوپر ہیں۔ یعنی اب یہ بتائیں کہ ابھی آپ حالیہ دورہ پاکستان کا دورہ کیا، اس پاکستان کے دورے کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو آپ نے کہا مجھے بڑی مایوسی ہوئی پاکستانی ایڈمنسٹریشن سے، وہاں کے لیڈران سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کس قسم کی مایوسی، اور آپ کی کیا ریکوائرمنٹ تھی یا کیا ایکسپیکٹیشن تھی؟ ایکسپیکٹیشنس تو ہمیشہ ہماری پاکستان سے ایز اے برادر مسلم ملک اور ہمارا وکیل جو ہے یہی ہوتی ہے کہ پازیٹیوز ہوں ہمیشہ، جس بات پہ انہوں نے شروعات کی یا کرتے رہے مال سپورٹ۔ اب جو میں نے کچھ ریفیوجی فیملیز سے ملا، اور کچھ لوگ جو واپس جا رہے ہیں، جو چلے گئے، جو باقی بچے جو جا رہے تھے نا، وہ بہت رو رہے تھے، وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ تو میں نے وہاں پہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سے میری ملاقات ہوئی، پھر ایکس پریزیڈنٹ پرائم منسٹر صدر حکیم سے ہوئی، صدر عتیق صاحب سے بھی ملاقات، تو انہوں نے بھی خاص کر صدر حکیم صاحب نے کہا کہ یہ چیز بڑی مایوس کن ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا۔ تو صدر عتیق صاحب نے بھی یہی کہا، حریت والوں سے بھی ہماری بات ہوئی، حریت کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں اسلام آباد میں، سب سے میری بات ہوئی، تو ہم نے یہی کہا، اور وہ بھی یہ کنسیڈر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مایوس کن بات ہے۔ جبکہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر صدر یعقوب صاحب کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں، تو انہوں نے کہا، انہوں نے نوٹ کیا، اس کے سیکرٹری نوٹ کر رہے تھے کہ ہم ذرا تھوڑے جذباتی انداز میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہم کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے ہمارے ساتھ یہ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ میں ابھی گورنمنٹ پاکستان، پریزیڈنٹ پاکستان سے بات کروں گا۔ صدر عتیق نے کہا؟ نہیں، یہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر صدر یعقوب صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنے سیکرٹری وہ نوٹ کر رہے تھے میری بات کروں گا کہ بھئی آپ بھی اگر اس طرح ہمیں یہ سلوک ہمارے ساتھ کریں تو نیچرلی پھر کشمیری کہیں گے ٹھیک ہے، انڈیا پھر ٹھیک ہے، وہ میں یہ دے رہا ہے، وسائل دے رہا ہے، جابز دے رہا ہے، باقی چیز دے رہا ہے، ہم نے سب چیز کو ٹھکرا کے یہاں پہنچے، اب ہمیں اس طرح سے ذلیل نہ کیا جائے جس طرح آپ لوگ نہیں، آپ اس بات کو تو روشنی ڈالیں کہ کیا ان کو واپس زبردستی بھیجا جا رہا ہے؟ کیا نہیں، زبردستی نہیں بھیجا جا رہا، اس میں صرف یہ ہے کہ جب ریفیوجیز کی بیسک ریکوائرمنٹس وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے ان کو آفرس مل رہی ہیں دوسری طرف سے، اب انہوں نے ان کو واپس بھیجنے کا تھرڈ روٹ نیپال اور باقی کنٹریز سے بھیج رہے ہیں، نیپال سے بھیج رہے ہیں، جبکہ مظفر آباد سے ویلی 4 گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔ اب یہ پیسہ جو اوپر وہ لگائیں گے تو وہ پیسہ ان کو جیب خرچ دے دیں، وہاں تھوڑا سا اس پہ ان کا گزارا ہو سکتا ہے۔ Who is behind all this scheme؟ دونوں کنٹریز، یعنی دونوں ممالک اس پہ ابھی کر رہے ہیں کہ وہ ان کو وہاں پہ ریسیو کر رہے ہیں اور یہاں سے بھیج رہے ہیں۔ تو اس والے سے ہماری ان کی سے گزارش تھی کہ اگر جو بھی ہو تو مجموعی لحاظ سے اب سب سے بات کریں، اکٹھا فیصلہ کریں اور کسی عزت اور ڈگنیٹی کے ساتھ اب بھیجیں ان کو۔ اگر آپ نے بھیجنا ہی ہے تو ود رسپیکٹ، اس طرح نہیں، چوروں کی طرح نہیں کہ ان کو آگے جا کے بھی، اب دیکھیں جو لوگ فیملیز وہاں پہ پہنچی ہیں
ان کو تھانے میں حاضری دینی پڑتی ہے، ان کو کوئی جاب نہیں ملتا ہے، ان کے کوئی بھی پاسپورٹ بنانا ہو، کوئی بھی ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہو تو ان کو کلین سیکورٹی سے نہیں ملتی ہے، اور واپس تو چلے گئے اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں سکھ سانس نے، ٹھنڈا ماحول، اپنی زمین، اپنے چاول، اپنا سب کچھ رشتہ داروں کے ایڈجسٹ اپنے گھروں میں چلے گئے وہ، لیکن وہ جابس نہیں مل رہی ہیں، ان کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، ان کی کوئی بھی چیز جو ان کو لیگل طریقے سے، جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہو، کوئی سرٹیفکیٹ بنانا ہو، ID کارڈ بنانا ہو، پاسپورٹ بنانا ہو، وہ وہاں پہ ان کے. یہ متاثرین کتنے ہیں جو ریفیوجی کیمپ میں رہ رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں کتنی؟ اس کی تعداد بھی مجھے پورا پتہ نہیں ہے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کو پتہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً 2-3 لاکھ نیچرلی ہوں گے، اسکیٹرڈ ہیں، کوئی مظفر آباد کیمپس میں ہیں، کچھ کوٹلی میں ہیں، کچھ باقی جگہوں میں ہیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ وہ کچھ موسم کی وجہ سے گئے، کچھ کاروبار کی، کچھ معاشی حالات کی وجہ سے. مین مسئلہ جو ہے وہ معیشت کی ایک بنیادی اسباب ہے جس کی وجہ سے یہ سب لوگ وہاں شفٹ ہوئے، واپس جا رہے ہیں، یہ رکے ہوئے ہیں، کس وجہ سے رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آئی ہے، مہنگائی بہت تیزی سے بڑھی ہے، معیشت نیچے آئی ہے. اس بارے پس منظر میں آپ ابھی اس ٹائم جو بلیم کر رہے ہیں وہ اس ٹائم کیونکہ آپ کی جو مایوسی ہے، اپنے مایوسی کا اظہار کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ سے. میں آپ کو کہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ سے ابھی آپ کیا ریکوائر کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ابھی آپ کو ہم ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ اپنی پاکستان گورنمنٹ سے جو ڈیمانڈ ہے آپ کی، بینگ ایکٹیوسٹ آف جموں کشمیری، واٹ یو سے آن دیٹ؟ یعنی پاکستان گورنمنٹ سے ہماری ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان گورنمنٹ سے ہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے سب سے پہلے جو ریفیوجیز یہاں پہ ہیں آزاد کشمیر میں، ان کو ڈیو رسپیکٹ دیا جائے، ان کے جتنے بھی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں پورے کیے جائیں، تعلیم سے لے کے اکاموڈیشن، ہیلتھ جو بھی ان کے ہیں. اور کیا یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ہے، لیکن اوور آل اٹس ڈن بائی جو بھی ہے نا، یہ تو آزاد تو اپنے مسائل ہم اپنے خود جنریٹ کرتے ہیں. نہیں اتنی وہاں پہ انکم جنریٹ آزاد کشمیر میں نہیں ہوتی. ہاں دیکھیں اب ان کی اپنی ایک ہے، دوسرا ٹاپک چھڑ جائے گا کہ ان کا ایک پاور ہاؤس ہے، منگلہ ہے، تو وہ پاکستان بجلی اس کے استعمال کرتا ہے، ان کو رائلٹی ان کی میرے خیال کم ملتی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو. نیا معاہدہ ہو گیا اس کی طرح کافی حد تک بہتر ہو گیا. جی بہتر ہے، لیکن پھر بھی ان کا یہ کمپلینٹس ہیں کہ ابھی میں کوٹلی کے بارڈر ایریاز سے بھی ہو کے آیا ہوں، وہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کو رائلٹی ملنی چاہیے جتنی اتنی نہیں مل رہی ہے. لیکن اوورآل چونکہ وہ لوگ اس کے جنریٹ کر رہے ہیں بجلی نا، ان کے وکٹمز ہیں، اپروٹ ہیں، وہ جتنے بھی یہاں پہ اس ملک میں میرپور کے لوگ جو ہیں ڈیم کی وجہ سے اپروٹ ہیں، تو دوسری قسمت ان کی خدا نے بنا دی کہ یہاں پہ وہ ویل آف ہو گئے. تو وہ چیز ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ان کو دیا جائے، پورا رسپیکٹ دیا جائے، اور ہماری جو کشمیر کی سچویشن ہے وہ انڈیا کے ساتھ اس طرح کمپرومائز نہ کی جائے، جو بھی بات کی جائے وہ کشمیری لیڈرشپ کو، کشمیری کو اس میں شامل کیا جائے، اور انٹرنیشنلی اس کا سپورٹ کیا جائے، کھل کے سپورٹ کیا جائے کہ اس کو بالکل کلوز ڈورز کے اندر اپنی کیبنٹ جو ہے میٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس میں اندھیرے میں نہ رکھا جائے کشمیری لیڈرشپ کو، اور ان کے جائز مطالبات انٹرنیشنلی کریں. کسی وقت بھی یہ معاملہ پھر پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، آزاد کشمیر میں بھی اور وہاں بھی، کہ اگر آپ نے اس طریقے سے کشمیریوں کو پش کرنے کی کوشش کی ہے، اس مسئلے کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اگر پاکستان کاروبار کرے، پھلیں پھولیں دونوں کنٹریز، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف کشمیری، اور کشمیر کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، کشمیریوں کی آزادی، خود مختاری اور ان کا جو ڈگنیٹی ہے اس پہ سودا بازی نہ ہو. ناظرین، پروفیسر صاحب نے بہت اچھا کشمیر کے حالات کی عکاسی کی، انہوں نے پورے پس منظر کو بہت اچھا بیان کیا. تو وہ مسائل کو وہ متاثرین جو خاص طور کے اوپر جو سپلٹ فیملیز ہے اس کو بھی نشاندہی کی، وہ مسائل اور جو تمام وہ جو انسانی حقوق کی پامالی کا شکار ہیں کشمیری عوام. کہتے ہیں کہ کشمیر ایک جنت ہے اور جنت نہ کبھی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں اور اسی پہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ زمین عنقریب اور انشاءاللہ جلد، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آزاد ہوگی، اور تمام کشمیری عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، مکمل خوشی کے ساتھ گزاریں گے. ہماری دعا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام آج کل کے ساتھ ماجد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.